نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے سرکار کو اللہ نے قانون داں بھی بنایا تھا اور قانون ساز بھی بنایا تھا۔ وہ قانون جاننے والے بھی ہیں، وہ قانون بنانے والے بھی ہیں، یہاں تک کہ وہ اگر حرام کو حلال کہہ دیں تو وہ حلال ہو جائے، اگر وہ حلال کو حرام کہہ دیں تو وہ حرام ہو جائے۔ کون نہیں جانتا کہ ہر مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 2 3 3 4 4 نکاح کی اجازت دی۔ ما طاب لکم من النساء، کون ہے حافظ ہے کوئی؟ ما طاب لکم من النساء مثنى فانكحوا ما طاب لکم من النساء مثنى ثلاثہ ورباع، ایسے ہی ہے کہاں ہے حافظ ہے؟ چلیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں جو تمہیں پسند آئیں ان سے تم نکاح کرو، 2 2 3 3 4 4، یعنی ایک مرد 2 3 4 تک شادی کر سکتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ کر لیجئے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ وہی ایسا کر سکتا ہے کہ 2 بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کو برقرار رکھ سکے۔ زور سے بولیے عدل و انصاف کو جو برقرار رکھ سکے وہی ایسا کر سکتا ہے۔ بہر بولنے کا مقصد ہے کہ 2 3 4 تک کی شادی کی اجازت ہے، اور عرب کی سرزمین پر آج بھی اور میرے سرکار کے زمانے میں بھی ایک سے زیادہ شادی کرنے کا رواج تھا۔ عام طور سے مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتا تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہے، میری بہنیں اور میری بیٹیاں بھی جانتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ کا نکاح سیدنا مولا علی سے ہوا۔ سیدہ فاطمہ کون ہے؟ میرے سرکار کی سب سے چھوٹی بیٹی اور بہت پیاری بیٹی، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ جنت دنیا میں عورتوں میں حور ہے، دنیا میں میری فاطمہ عورتوں میں حور ہے۔ کیوں فرمایا معلوم ہے؟ عورتوں کو حیض آتا ہے، ماہواری آتی ہے، ہر مہینہ ناپاک ہوتی ہے، مگر جو جنت کی حور ہوگی اس کو حیض نہیں آئے گا، اس کو نفاس کا خون بھی نہیں آئے گا۔ بچہ پیدا کرے گی حور مگر خون نہیں آئے گا، اس کو حیض نہیں آئے گا، ماہواری نہیں آئے گی۔ آپ حیرت کرو گے کہ اللہ نے میری ماں فاطمہ کو اتنا پاکیزہ بنایا تھا کہ سب عورتوں کو حیض آتا ہے مگر میری ماں فاطمہ کو کبھی حیض نہیں آیا، ماہواری نہیں آیا۔ اسی لیے میرے سرکار نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی دنیا میں عورتوں میں حور ہے کہ جیسے جنت کی حوروں کو ماہواری نہیں آتی، ایسے ہی میری بیٹی فاطمہ کو بھی دنیا میں ماہواری نہیں آتی تھی۔ کتنی پاکیزہ تر ہے میری ماں فاطمہ۔ جب فاطمہ کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے تو فاطمہ کے باپ کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ بہرحال حضرات، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مولا علی سیدہ فاطمہ سے منسوب، فاطمہ حضرت علی سے منسوب ہوئی۔ حضرت فاطمہ کا نکاح میرے سرکار نے حضرت علی سے کر دیا۔ بہت غور سے سنیے اس بات کو۔ ایک زمانہ ہوا آیا کہ حضرت علی کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی دوسرا نکاح کرنا، اور پہلے ہی میں نے کہہ دیا ہے کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا ایک سے زائد شادی کرنے کا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی دوسری شادی کر لیتا ہے تو چرچا ہوتا ہے، اور خاص طور سے مولانا میں سے کوئی اگر کر لے گا تو کیا کہنا ہے، گلی گلی کچے کچے میں تذکرہ کریں گے کہ اس نے 2 شادی کی ہے۔ پھر 2 شادی کی تو اجازت اللہ نے دی ہے، تم اعتراض کرنے والے ہو۔ مولانا کا معاملہ ہوتا ہے تو تھوڑا بڑھا چڑھا کے بولا جاتا ہے۔ حضرت علی، ہاں ایک بات اور جملہ اور ایک بات بول دینا بہت ضروری ہے، حضرت عمر نے بھی کئی شادی کی ہے، حضرت عثمان نے بھی، حضرت
مولا علی نے بھی کئی شادیاں کی ہیں، مگر کب کی ہیں وہ بتائیں گے ہمیں، لیکن یہ جو صحابہ کرام ایک سے زائد شادیاں کرتے تھے. اور ایک بار بتاؤں، زور سے بولیے گا، یا غوث، نعرہ غوثیت. نعرہ غوثیت میں آپ کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ جواب زندہ باد. ہاں، نعرہ غوثیت. ٹھیک سے بولیے، نعرہ غوثیت. ہم یہ جانتے ہیں کہ سنی مسلمان سب سے زیادہ اپنی زندگی میں رسول پاک کے بعد نام اگر لیتا ہے تو وہ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی کا نام لیتا ہے. اور 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو غوث پاک کے نام سے لے بریانی اور دے بریانی، ایک ایک دن میں 2 3 4 5 جگہ لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں. بہرحال، مگر آپ جانتے ہیں غوث اعظم کی کتنی شادیاں ہیں؟ بہجت الاسرار میں لکھا ہے کہ غوث اعظم نے 4 شادیاں کی تھی. اور یہ حضرات جو شادیاں زیادہ کرتے تھے وہ نفس کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہوس کی بنیاد پر نہیں کرتے، خواہشات نفسانی کی بنیاد پر نہیں کرتے تھے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تم ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میری امت جب زیادہ ہوگی تو میں اس بات پر فخر کروں. تو اگر میں دوسرے لفظوں میں بولوں گا تو بہت آسان ہو جائے گا، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے میں نے یہ کہا کہ آسان لفظوں میں ہم آپ سے کلام کریں گے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان صحابہ نے اور دیگر بزرگوں نے جو ایک سے زائد شادی کی ہے وہ ہوس کی بنیاد پر نہیں، نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس لیے کی ہے کہ شادیاں زیادہ ہوں گی تو بچے زیادہ پیدا ہوں گے، مصطفیٰ پیارے کی امت کی تعداد بڑھے گی. اور میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. اب کثرت تو آپ سمجھ نہیں سکتے، اس لیے میں نے کہا زیادہ ہونے پر میرے سرکار فخر فرمائیں گے، مباحات فرمائیں گے. اس نیت سے ان بزرگوں نے ایک سے زائد شادی کی ہے. ادھر دیکھیے غوث پاک کے بارے میں ابھی میں نے آپ سے کہا کہ 4 شادیاں کی، اور اسی بہجت الاسرار میں یہ بھی لکھا ہے کہ غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھا. کہاں گئیں وہ سب بیویاں؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے، اور یہ آپ کے فہم سے بالاتر بھی ہے. جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سے نکاح ہو گیا مولا علی کے ساتھ، اور ایک زمانہ وہ آیا کہ حضرت علی نے دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا. میرے سرکار کو خبر ہوئی، سرکار نے علی کو بلایا. زور سے بولیے، جاگ جائیے اور ایک آواز ہو کے بولیے سبحان اللہ. سرکار نے علی کو بلایا، پوچھا کیا تم دوسری شادی کرنے کا ارادہ کرتے ہو؟ علی جھوٹ کیسے بولتے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا علی تمہارے لیے فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی کرنا حرام ہے. زور سے بولو میرے بھائیو، علی فاطمہ کی زندگی میں تمہارے لیے دوسری شادی کرنا حرام ہے. علی سے بڑھ کر قرآن سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شاعر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی سے بڑھ کر علم والا کون ہوگا، اور ان سے زیادہ قرآن سمجھنے والا کون ہوگا؟ قرآن میں لکھا ہے مثنا، قرآن میں لکھا ہے ثلاثہ، قرآن میں لکھا ہے رباع. 2 2 3 3 4 4 شادیاں مرد کر سکتا ہے. ہر مسلمان کو اس بات کا اختیار ہے، وہ کر سکتا ہے، قیامت تک کر سکتا ہے. مگر مولا علی کو میرے سرکار کہتے ہیں تیرے لیے حرام ہے جب تک فاطمہ زندہ ہیں.
تو حضرت علی نے یہ آیت پڑھ کے نہیں سنائی کہ یا رسول اللہ قرآن حکم دیتا ہے اور آپ منع کرتے ہیں، آپ کو کیا پاور ہے، کیا اختیار ہے، آپ کو کیا، آپ کیا مالک ہیں، آپ کیا مختار ہیں کہ آپ ہمارے لیے حرام کر رہے ہیں؟ اب آپ کی بیٹی سے شادی کر کے کیا میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے کہا علی فاطمہ کی زندگی میں تیرے لیے دوسرا نکاح حرام ہے۔ حضرت علی نے سر جھکایا، آمنا یا رسول اللہ، میں ایمان لایا اللہ کے رسول، آپ نے جو کہا میں اسی پر عمل کروں گا، کبھی بھی میں فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ علی صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے اس کو مجبور نہیں بنایا، بلکہ مالک کل بنایا ہے، مختار کل بنایا ہے، پاور فل بنایا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ میرے سرکار مالک ہیں، میرے سرکار مختار ہیں۔ مختار کا معنی ہے پاور والے ہیں، اختیار والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے شاعری کی، اور شاعری میں جو عقیدہ انہوں نے پیش کیا ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ ایک دم پیوست ہو جاتا ہے۔ اس میں سے دو چار باتیں آپ سماعت کر لیجیے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میں اتنا تھک گیا ہوں، اس سے پہلے شاید میں اتنا نہیں تھکا تھا۔ امام احمد رضا نے شاعری کی ہے، اس میں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے شہے بطحا تیرا۔ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا؟ شہے بطحا کا معنی جانتے ہیں؟ بطحا مدینہ کا ایک نام ہے۔ اے مدینہ کے بادشاہ، واہ کیا تمہاری سخاوت ہے، دینے کا کیا انداز ہے۔ دینے کا انداز کو دوسرا مصرع پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ اس کے پاس لاکھوں روپے جمع ہو جاتے ہیں، اب وہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل پیسے نہیں رہتے ہیں۔ ایسا انسانی زندگی میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب نہیں رہتے ہیں تو بیٹا بھی مانگتا ہے تو باپ کہہ دیتا ہے بیٹا نہیں۔ مگر میرے سرکار کا عالم یہ تھا کہ کسی نے بھی میرے سرکار سے کچھ بھی مانگا تو میرے سرکار نے کبھی بھی نہیں کہا۔ زور سے بولیے، ایک آواز ہو کے بولیے۔ بہت آسان الفاظ میں نے استعمال کیے، میرے سرکار نے کبھی نہیں کہا، یعنی ان کی بارگاہ میں کبھی لا نہیں تھا۔ لا کا معنی عربی میں نہیں ہوتا ہے، ان کی بارگاہ میں کبھی لا نہیں۔ جس نے جو مانگا میرے سرکار نے اس کو وہ چیز عطا فرما دی، کبھی لا نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے نا کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا تھا، جو مانگتا تھا میرا سرکار دے دیا گیا۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں کبھی لا نہیں سنا گیا، جب مانگا گیا میرے سرکار نے دے دیا۔ اور کیا کیا خزانہ نہیں تھا۔ ابو بکر نے کہا صداقت چاہیے، نبی نے دے دیا۔ عمر نے کہا عدالت چاہیے، نبی نے دے دیا۔ عثمان نے کہا سخاوت چاہیے، نبی نے دے دیا۔ علی نے کہا شجاعت چاہیے، نبی نے دے دیا۔ حضرات طرح طرح کی وصفیں، طرح طرح کے مالوں کا خزانہ میرے سرکار کے پاس بھرا ہوا تھا۔ اگر میں تفصیلات پہ جاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، یہاں تک آپ سمجھ لیجیے اگر کوئی فقیر ہوتا تھا اور وہ مال چاہتا تھا میرا رسول اس کو غنی بنا دیا کرتا تھا۔
کوئی چھوٹا کاروباری ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا میری کاروبار میں دعا کر دیجئے، نبی نے دعا کر دی تو وہ اتنا بڑا کاروباری ہو گیا کہ مدینے میں اس سے بڑا کاروباری کوئی نظر نہیں آیا۔ بہت تفصیلات میں جا نہیں سکتا، وقت کی بھی قلت ہے، زیادہ ٹائم بھی ہو چکا ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، مگر میں آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کوئی بھی منگتا آتا تھا تو سرکار کبھی اس کو لا نہیں کہتے تھے، نہیں کہتے تھے، بلکہ اس کو مالا مال فرما دیا کرتے تھے۔ امام احمد رضا اس عقیدے کی ترجمانی اس طرح کرتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہے فتح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ زور سے بولو میرے بھائی، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آج اعلیٰ حضرت نے اسی شاعری میں، اسی نعت میں، اسی کلام میں اعلیٰ حضرت نے اس کی دلیل بھی پیش کی۔ وہ دلیل پیش کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانیاں ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے دلیل پیش کی، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اتنا خزانہ ہے نبی کے پاس، کبھی نہ ہی نہیں کرتا، مگر اتنا خزانہ ان کے پاس آیا کیسے؟ وہی اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چاہے وہ شعر کو پاس کچھ رکھتے نہیں، جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں مالک کونین ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ان کا ہاتھ دیکھیے گا خالی ہے۔ دیکھیے کیا ہے مالک کونین۔ کونین کا معنی جانتے ہیں؟ ابھی نعت خوانی کروائیے گا، شاعروں کو بلوائیے گا، سارا وقت شاعروں کے حوالے کر دیجیے۔ پوری دنیا نہیں، دنیا اور آخرت دونوں۔ کونین ہے تسنیہ ہے، مالک کونین ہے یعنی دنیا اور آخرت کے مالک ہیں۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، زور سے بولو۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ دیکھنے میں ان کا ہاتھ خالی ہے مگر دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں۔ کیوں نعمتیں ہیں؟ کیونکہ وہ مالک کونین ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کی دلیل پیش کی ہے، یہ مالک کونین کیسے ہیں؟ ان کے پاس لاکھ کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا؟ ان تمام تر چیزوں کی دلیل امام احمد رضا نے پیش کی ہے۔ اس کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو ان باتوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جن کو سمجھنے میں آپ کو آسان ہو۔ تو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر محبت ہو جانے پر معاملہ دوئی کا نہیں رہتا۔ باپ کو بیٹے سے محبت ہے، بھائی کو بھائی سے محبت ہے۔ بہت قیمتی موٹر سائیکل ہے، بہت قیمتی موٹر سائیکل ہے، باپ نے خریدی ہے۔ بیٹا آیا موٹر سائیکل چابی لیا، بھائی نے خریدی ہے، چھوٹا بھائی آیا۔ جب زیادہ محبت ہوتی ہے تو وہاں دوئی کا سوال نہیں رہتا، اور محبت زیادہ ہونے پر یہ ہوتا ہے کہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ ان باتوں کو جاننے کے بعد دو لفظ اور سمجھ لیجیے، کیونکہ آپ کو اشعار سنتے ہیں، بہرحال اللہ کرے کہ آپ کے عشق میں اور زیادہ مضبوطی آئے۔ سمجھتے نہیں ہیں مگر سبحان اللہ بہت کہتے ہیں، ہے نا، اور نوٹوں کی برسات بھی بہت کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ کچھ نہیں سمجھتے ہیں، میں جانتا ہوں، بنگال سے مجھے بہت واسطہ ہے۔ ایک لفظ ہے
محب، محب کا معنی جانتے ہیں آپ؟ محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، زور سے بولیے۔ اور دوسرا ہے محبوب۔ محبوب کسے کہتے ہیں ضرور جانتے ہوں گے، اس لیے کہ سنیما میں، فلم میں یہ لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے۔ محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے، سمجھ میں آیا؟ محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، اور محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ لیلا محبوب تھی اور مجنو محب تھا، سمجھ میں آیا؟ محبوب مجنو محبت کرنے والا تھا، اور لیلا جس سے محبت کی جائے وہ ذات تھی۔ محبوب اور محب میں اگر مطلب سمجھ میں آ گیا ہے تو یہ یاد رکھیے، جب سچی محبت ہوتی ہے تو پھر دوئی کا سوال نہیں ہوتا۔ محبوب کہتا ہے پیارے جو تیرا ہے وہ میرا ہے، محب بھی کہتا ہے پیارے جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتنا خزانہ آیا کہاں سے میرے نبی کے پاس؟ دونوں جہاں کی نعمتیں ملی کیسے میرے نبی کو؟ وہ اتنا خرچ کیسے کر رہے ہیں؟ جس کو جو چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں۔ صدیق اکبر بنا رہے ہیں، فاروق اعظم بنا رہے ہیں، غنی بنا رہے ہیں، شجاعت والا بنا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، زور سے بولیے۔ حبیب کہتے ہیں دوست کو، محبوب کو۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد۔ حضرات 15 منٹ باقی ہے، ایک بجے 15 منٹ اور تقریب ہو گئی۔ حضرات امام احمد رضا نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول کو اختیار ہے، پاور ہے، ان کے پاس خزانہ بہت ہے، ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک حقیقی کے حبیب ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، وہ میرا خدا ہے، وہ اس کے حبیب ہیں۔ اور جب حبیب ہیں، یہ محب ہے، وہ محبوب ہیں، یہ محب ہیں، وہ محبوب ہیں، تو پھر وہاں میرا اور تیرا کا کوئی سوال نہیں۔ جو خدا کی نعمت ہے وہ رسول اللہ کی نعمت ہے۔ زور سے بولیے، جن چیزوں کا مالک میرا خدا ہے، اس کے بنانے سے انہی چیزوں کا مالک میرا رسول ہے۔ زور سے بولتے رہیے سبحان اللہ۔ اور ایک شعر آپ کو سناؤں گا، اور یقیناً آپ کو مزہ آ جائے گا، مگر درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد صلی علی سیدنا مولانا حضرات دیکھیے اپنی شاعری میں وہ عقیدے کی ترجمانی کیسے کر رہے ہیں۔
اپنا عقیدہ کیسے پیش کر رہا ہے کہ جس سے دل پہ جاگزی ہو جاتا ہے عقیدہ۔ سب سے پہلے ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے اس کو سن لیجیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کی خبر دی ہے۔ میرے سرکار کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ زور سے بولیے۔ غیب کا معنی جانتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز۔ چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ نے میرے حبیب پر عیاں کر دیا ہے، ظاہر کر دیا ہے۔ اور بھی ہے، ابھی رکھو، اتنے بھی فاتحہ ہو جائے گا، وہیں پر رہ کے فاتحہ ہو جائے گا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول کو علم غیب کی دولت سے نوازا ہے۔ ارشاد الہی ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، محبوب غیب بتانے میں کنجوس نہیں، بخیلی نہیں کرتے، وقت نہیں ہے۔ میرے سرکار کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ جانتے ہیں دیوبندی جماعت کے لوگوں نے کیا کہا ہے؟ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں دیوار۔ اور ان لوگوں نے انگریزوں سے پیسے لے کر یہ لکھ دیا کہ اس کے پیچھے کیا ہے رسول اللہ نہیں جانتے۔ زور سے بولیے معاذ اللہ۔ ان لوگوں نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا۔ بولو ان لوگوں سے رشتہ داری کرو گے؟ اور بہت سارے لوگ ایسے ہی لوگوں کے عقیدے کو لے کے گھوم رہے ہیں، مگر وسیلے کے قائل نہیں ہیں، مگر پیری مریدی بھی کر۔ میرے سرکار کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ تفصیلات میں جاؤں گا نہیں، رکھو ابھی رکھو، چپ چاپ بیٹھو، تم لوگ بھی سنو، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات، نماز آپ پڑھتے ہیں نا، اللہ کرے کہ آپ سب لوگ نمازی ہو جائیں، خالی مسجدیں بھر جائیں۔ کیونکہ امام احمد رضا کا ذکر ہے، اس لیے میں نے نماز کو موضوع نہیں بنایا۔